تو انہوں نے کہا انجینئر صاحب آپ کی تو میرے پیچھے ہو جائے گی لیکن میری آپ کے آگے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے تفنن کے طور پر, ان کی حصے مزاح بہت زبردست, انہوں نے کہا میری آپ کے آگے نہیں ہوگی, کیونکہ لوگ باتیں کریں گے کہ یار ایک داڑھی والا بندہ پیچھے کھڑا ہے. تو خیر ان کی ایک محبت ہے, انہوں نے مجھے مسئلے پہ آگے کر دیا, میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. تو یہ والا مسئلہ اتنا بڑا ہے. آپ دیکھیں سید بلال قطب صاحب آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے میں رمضان نشریات میں علماء کو جب ایک پلیٹ فارم پہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہی نماز کا ٹائم آتا ہے مغرب کا, تو وہ کہتے ہیں میں اپنے مدرسے جا کے پڑھاں گا, کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں سے کوئی ویڈیو نکل گئی کہ میں کسی بریلوی کے پیچھے پڑھ رہا ہوں یا کوئی بریلوی اہل حدیث کے پیچھے پڑھ رہا ہے, تو لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ آپ ہم جمعے کے خطبوں میں تو کہتے ہیں ان کو چندہ بھی نہ دو, خود نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہو. بالکل, وہ وائرل ہو جاتی ہیں پکچرز. اچھا, ان کو اندر سے پتا ہے کہ یہ معاملہ اس بڑے لیول کا نہیں ہے, یہ اپنی پبلک کے ڈر کی وجہ سے ان کو اتنا بگاڑ چکے ہیں کہ اب پبلک اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور علماء کا ہی ہے جی. دیکھیں کسی کرکٹر نے یا اسکواش کے پلیئر نے تو انہیں دین نہیں سکھانا تھا, انہوں نے سکھانا تھا. آج اگر دین کے حوالے سے سخت رویے ہیں تو ہم کسی کرکٹ کے پلیئر سے تو نہیں پوچھیں گے, ہم عالم دین سے پوچھیں گے جس کے پاس جمعے کا ممبر تھا. جن لوگوں نے, غامدی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی ٹی وی پروگرام میں, انہوں نے کہا کہ علماء جو رمضان نشریات میں بیٹھ کے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں نا, جمعے کے خطبوں میں بھی اگر 52 جمعے اس طرح پڑھائیں نا تو نفرتیں لوگوں کی ختم ہو جائیں گی. یہ وہاں پہ جب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, اور پھر کہتے ہیں ایک دوسرے کو چندہ دینا حرام ہے, کیونکہ وہ یہ چاہتے نہیں کہ ان کا چندہ دوسری مسجد میں جائے. تو پھر آپ رمضان میں جب بیٹھ کے ایک اچھا جیسچر دے رہے ہیں, نہیں ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں, تو ظاہر وہ لیپا پوتی کر رہے ہوتے ہیں. عام دنوں میں ایسا نہیں ہوتا, ان دنوں میں بھی لوگوں کے رکھ رکھاؤ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ عام دنوں میں اپنی پبلک کی ٹریننگ ٹھیک کرتے, یہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا. اس میں مجرم یہ لوگ ہیں. ہم کس طرح کہہ دیں کہ پولیٹیشینز مجرم ہیں, ہم کس طرح کہہ دیں کوئی فٹ بال کا پلیئر مجرم ہے, بھائی کسٹوڈین جو ہے وہی ہے. اور جب دین کا معاملہ ہے وہ عالم دین سے پوچھیں گے کہ بھائی تو نے کیا ٹریننگ کی تھی ان کی کہ یہ اس لیول تک معاملہ پہنچ گیا. اور معاملہ تو ان کے بڑوں نے خراب کیا ہے, پچھلے لوگ چاہیں بھی تو بہت مشکل کام ہے. یہ بتائیں کہ یہ کون سے انسٹرومنٹ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, یہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ کیا نماز کی قبولیت کا پتہ لگ جاتا ہے؟ نماز تو دیکھیں سیدنا عثمان کو جو شہید کرنے کے لیے بلوائی آئے تھے, مسجد نبوی پہ قبضہ کیا, صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے. حضرت عثمان سے صحابہ نے پوچھا کہ مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے, ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کے ہم گناہگار نہ ہو جائیں کہ ہمارے امام تو آپ ہیں. اب اس سے بڑا کوئی سوال تو نہیں ہو سکتا تھا. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, حضرت عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے, اس میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو, ان کے پیچھے نماز پڑھو. اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے, کیونکہ حضرت عثمان کا فتویٰ ہے. اب یہ فیصلہ کریں سیدنا عثمان جو خلیفہ راشد ہے, جن کی پیروی کا حکم ہے, ٹھیک ہے جی, جن کی خلافت سٹیک پہ لگ گئی اس حوالے سے کہ لوگ انہیں شہید کرنے آئے, ان کا آپ جیسچر دیکھیں, انہوں نے کہا ان کے پیچھے نمازیں پڑھو. جو شہید کرنے آئے انہوں نے کہا اس وجہ سے شریعت کا حکم تو نہیں بدل سکتا. کتنی بڑی بات ہے. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے, وہ خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے, اور وہ کہتے تھے جب خوارج ہمیں مسلمانوں کے قتل پہ بلائیں گے نا, ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. ہاں جب یہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہیں گے, ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے, ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے, برائی کے کاموں میں لگ رہیں گے, اچھائی کے کاموں میں ان کا ساتھ دیں گے. بالکل ٹھیک. اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے 694, حضرت ابو ہریرہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا, ابو ہریرہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے, تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا, ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا, تمہاری نماز ہو جائے گی. نماز میرے بھائی جو مسلمان ہے نا, خواہ وہ اہل بدعت میں سے ہو, ٹھیک, خواہ وہ کلمہ گو مشرکی کیوں نہ ہو, میرے نزدیک کلمہ گو مشرک, ہاں عمل شرکیہ لیکن عقیدے میں وہ کافر نہیں ہے, اسے تعویل کی غلطی لگی ہے, تو اس کے پیچھے نماز درست ہوگی. آپ اس کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے. اگر آپ نے کہنا نماز درست نہیں تو پہلے ان کو اسلام سے نکالنا پڑے گا. مجھے بتائیں, میں معصومانہ سوال کرتا ہوں خصوصاً اہل حدیث حضرات سے, کہ یہ جو بریلویوں کے بارے میں, شیعہ کے بارے میں اتنا ہارڈ سٹانس رکھتے ہیں, آپ سے زیادہ سخت ہیں سعودی علماء. انہوں نے تو کہیں پابندی لگائی کہ بریلوی اور شیعہ جو حج کے لیے نہیں آ سکتے, حرم کی سرزمین میں مشرک کا داخلہ منع ہے. انہیں پتہ ہے یہ کلمہ گو مشرک ہے. فتوے ضرور انہوں نے لکھے اس حوالے سے, مطلب آپ ان کو کلمہ گو مشرک کہہ رہے ہیں. کلمہ گو مشرک ظاہر شرک تو ہو رہا ہے نا, جب قبر سے کوئی جا کے جھکتا ہے اس سے مانگتا ہے. کلمہ گو مشرک ہے, کافر نہیں. ٹھیک, یہ فرق یاد رکھیں. اچھا, اب دوسری طرف میں بریلویوں سے بھی کہتا ہوں, آپ تو کل تک ہمیں کہتے تھے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. جی, حرمین شریفین میں اگر نجدی علماء یا اہل حدیث سلفی علماء اس وقت امامت کروا رہے ہیں, جی, آپ لوگ یہ کیوں فتویٰ دے رہے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے؟ آپ تو کہتے تھے
یعنی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے فتوے دیے ہوئے. بلکہ جو مفتی اعظم ہند تھے مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب, انہوں نے تو فتویٰ دیا تھا جب تک سعودی حکومت ہے حج بھی موقوف ہو چکا ہے, اس سے ان کو فائنینشیل فائدہ ہوگا. اب ان کو نہیں پتا کہ بھائی 400 سال آپ نے بھی 4 مصلے ڈال کے رکھے ہیں حرم کے اندر. سعودی حکومت کی اتنی بڑی نیکی ہے کہ انہوں نے وہ حنفی شافی مالکی حنبلی مصلے 1926 میں آ کے اٹھائے ہیں. ٹھیک, الحمدللہ. اور آج تک امام کعبہ اب 100 سال سے مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوتا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. 4 مصلے انہوں نے اٹھا دیے, امت کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کیا. اور وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کوئی سختی آپ کو نظر نہیں آئے گی. ٹھیک, وہاں کہیں آپ کو اگر آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ نہیں کہیں گے ہاتھ باندھیں. آپ ہاتھ ناف کے نیچے باندھ رہے ہیں, اوپر باندھ رہے ہیں, وہ کسی کو نہیں روکتے. ٹھیک. اور زبردستی آپ کے اوپر مبلغین بھی مسلط نہیں انہوں نے کیے ہوتے, میگا فون لے کے سائڈ پہ کارنرز پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. یہاں حرمین آج آپ حوالے کریں پاکستان کے مولویوں کے, انہوں نے ایک سینٹرل ساؤنڈ سسٹم جو ہے نا وہ نماز والا, اس میں لا کے سب سے سخت مولوی اپنے آپ بٹھانا ہے اور اس نے پرکشے اڑا کے رکھ دینے ہیں دوسروں کے کہ یار یہ تو ہے ہی سارے کافر. اللہ اکبر. تو یہ جو رویے ہیں نا جی, یہ انتہائی تلخ رویے. بالکل ٹھیک ہے, نماز سب کے پیچھے پڑے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو آج نوجوان نسل, آپ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, بہت ساری یوتھ آپ کو سنتی ہے, پسند کرتی ہے, کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آج پاکستان کی بہت ساری یوتھ الحاد کی طرف چلی گئی ہے؟ کیا اس میں وجہ ہمارے یہ ان لوگوں کے رویے ہیں, یا ہم انہیں صحیح ایجوکیٹ نہیں کر پائے, کیا ہم انہیں جو ان کی جو نیڈ تھی وہ پوری نہیں کر پائے؟ الحاد کی وجہ کیا بنی؟ جی دونوں چیزیں. سب سے پہلے تو جو فرسودہ دین بنا کے ہم نے پیش کیا ان کے سامنے, باباؤں والا, اڑنے والے بابے, ٹھیک ہے جی, نگاہ مار کے جلا کے راکھ کر دینے والے بابے, ایک نماز مسجد نبوی میں پڑھیں اور دوسری وہ جا کے مکہ شریف میں پڑھیں روحانی طور پہ اڑ کے, تیسری بیت المقدس میں. یہ جو دیو مالائی قصے کہانیاں کرامت کے نام کے اوپر ہم نے جھوٹی بیچی. کرامت اپنی اصل میں ثابت ہے, لیکن اس طرح کی کرامت پیش کرنا, یعنی آپ کرامت کے قائل ہیں؟ جی کرامت کا جو انکاری ہو تو کافر ہے. ٹھیک, کرامت کو ماننا فرض ہے, لیکن وہ کرامت کی شکل بھی ہونا. اب صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بنو سلمہ مسجد نبی کے پاس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں, نبی علیہ السلام پاس سے گزرے ہیں اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ مسجد نبوی کے قریب مدینہ شریف میں شفٹ ہو رہے ہو گاؤں کو چھوڑ کے. ان کا ایسا ہی ہے یا رسول اللہ, نماز کی وجہ سے شفٹ ہو رہے ہیں, اتنی دور سے ہمیں آنا پڑتا ہے. جی. تو آپ نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نا تمہارے لیے اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو وہ واپس چلے گئے اپنے گاؤں میں. اب حضور نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بعد میں تو اولیاء اڑ کے آئیں گے, تو اگر پاؤں سے تھک جاتے ہو تو اڑ کے آ جایا کرو. نبی علیہ السلام آلموسٹ 11 سال مدینہ شریف رہے ہیں, آپ نے کبھی کوئی نماز مکے آ کے نہیں پڑھی روحانی طور پہ, وہیں پڑھی ہے. آپ علیہ السلام جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو واپس جانا پڑا, صحابہ کرام رو رہے ہیں, آپ کا تو کعبہ طواف کرنے کے لیے نہیں آیا, رابعہ بصریہ کا طواف کرنے کے لیے کعبہ خود استقبال میں آ گیا. اگر اللہ کے نبی کے استقبال کے لیے کعبہ نہیں آیا صلح حدیبیہ کے موقع پر, اور اگلے سال آپ نے آ کے اس عمرے کی قضا دی, تو وہ چیزیں جو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے حق میں ثابت نہیں, کرامت کے نام پہ انہیں آپ اس طریقے سے پریزنٹ کریں, یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. اس قسم کی دیو ملائی قصے کہانیوں نے علماء سے اور دین سے متنفر کیا ہے. تو میں نے تو یہ بھی جب اقرار کا جو مسئلہ چل رہا تھا تو اس سے میری فون پہ بھی بات ہوئی اس ٹاپک کے اوپر, تو میں نے اس کو بھی کہا تھا کہ دیکھو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے,